السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا بارك وسلم اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ ابھی میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اسی آیت کے تحت آپ تمامی حضرات کے سامنے چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرنی ہے۔ گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے کے جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ، ان چیزوں کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف، بلکہ کئی ایک وصف ایسے ہیں جن کے اوپر عام طور پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ میں آج کے جمعہ میں یہ کوشش کروں گا کہ ان اوصاف کو آپ کے سامنے رکھا جائے، اس ارادے سے، اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اوصاف کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو عمل کی نیت سے کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ تحقیق کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ نبی کریم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں زندگی آرام و سکون سے گزاریں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طریقہ پر گزاری، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کر کے، دن و رات گزار کر کے یہ ثابت کر دیا، یہ بتلا دیا کہ تمہیں دنیا میں کس طریقہ پر رہنا ہے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، ان کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، ان چیزوں کے اوپر بھی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر تکلیف کو برداشت کیا کرتے تھے، اس پہ بھی گفتگو کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔
پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کسی کو ہدایت نصیب فرماتا تو آپ اس کے اوپر بہت ہی زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ بیٹیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے، کس طریقہ پر ان کے ساتھ آپ کا رہنا سہنا ہوا کرتا تھا، اور اپنی اولاد پر ضرورت مندوں کو کس طریقہ پر آپ بڑھاوا دیا کرتے تھے، یہ تمام اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ان اوصافوں کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اوپر استقامت کو اختیار کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آپ کے اوپر آ جائے، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سونپا تھا اس کام سے آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ بڑی سے بڑی مصیبتیں آ گئیں، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، ان کے دین کو آپ نے آگے لوگوں تک پہنچایا۔ تبلیغ کو کبھی آپ نے اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا اور یہ اعلان کرنے کو کہا کہ اپنی نبوت کا اظہار لوگوں کے سامنے کیجیے، تو مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے اور ایک دوسرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے لگے، ورغلانے لگے، اور انہی بات کو لے کر کے کفار و مشرکین آپ کے چاچا ابو طالب کے پاس پہنچے، اور آنے کے بعد انہوں نے شکایت کی کفار و مشرکین نے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کی عبادت سے لوگوں کو روکتے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ ان باتوں سے مکمل طور پہ رک جائے اور ہماری دیوی دیوتاؤں کی وہ بھی عبادت کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ تو میرے دوستو، چاچا ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ وہ میرے بھتیجے، ابھی مکہ کے کفار و مشرکین ہمارے پاس آئے تھے اور وہ ایسا ایسا کہہ کر کے گئے ہیں کہ وہ تبلیغ سے رک جائیں، ایک اللہ کی دعوت سے اپنے آپ کو روک لیں، اور ہمارے خداؤں کی وہ برائی کسی کے سامنے نہ کریں۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اپنے چاچا کو یہ جواب دیا کہ اے میرے چاچا، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں، پھر بھی میں نبی کریم صلی اللہ پھر بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے تبلیغ کرنے کا، لوگوں تک اللہ کی دین کی دعوت دینے کا، میں اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ استقامت تھی دین کے اوپر کہ پریشانیاں آئیں، آپ جھیلتے چلے گئے، لیکن کبھی آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے اندر ہم مسلمانوں کو یہ درس ملا کہ اگر آج ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتیں آئیں، ہم صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اور پھر اس کے بعد دعا کرنے کے بعد جب اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ لیکن کسی دھمکی کی وجہ سے، کسی کے ستانے کی وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد غیروں کے ساتھ ہم ان کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دیں، یہ طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سے بڑا آفر دیا گیا۔ یہی کفار و مشرکین چاچا ابو طالب کے پاس آ کر کے سب سے پہلے یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو مکہ کا پورا مال آپ کی خدمت میں، میں آپ کے پاؤں میں لا کر کے رکھنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم سب آج ہی سے آپ کو اپنا سردار ماننے کو ہم تیار ہیں، یا نہیں اگر آپ کو کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کی ضرورت ہے تو آپ حسن کا انتخاب کیجئے، ہم وہ حسن آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھیں گے۔ یہ بڑے سے بڑا آفر
کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اعلان لوگوں کے سامنے ٹھہر کر کے دیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ نہیں، تم مجھے ان چیزوں سے خرید نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا ہے ان کے سامنے ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنے بیوی بچے، تمام چیزوں کو ہم قربان کریں گے، لیکن ہم تمہارے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ یہ درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کو دیا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان تھوڑے سے پیسوں کے اوپر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، غیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ایمان کو اس طریقہ پر چھوڑ دیتے ہیں بیچ راستے کے اوپر کہ دیکھنے والا دیکھے تو نہ جانے وہ فیصلہ یہ کر بیٹھتا ہے کہ چونکہ شرعی اعتبار سے ان کی زندگی نہیں ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا حلیہ اور لباس نہیں ہے، تو اجنبی یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ غیروں کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کو اٹھتا بیٹھتا دیکھ کر کے، ان کے تہواروں میں شریک ہوتا ہوا دیکھ کر کے کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ بھی میرے دوستو ہمارا ہو گیا، مسلمانوں کا ہو گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو یہ درس دیا کہ آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور مدد مانگنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ تو یہ دین کے اندر استقامت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا، اور انہی وصف کو اپنانے کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے لوگوں کو بتلا دیا۔ پھر میرے دوستو، ایک وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کے اندر، نمازوں کے اندر مصروف رہا کرتے تھے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کے لمبے قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا، یعنی آپ کا پاؤں سوج جاتا تھا۔ اس طریقہ پر آپ کھڑے ہوتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اگر آپ قیام میں ہیں تو بس قیام میں ہیں، اگر رکوع میں گئے تو بس آپ رکوع میں لمبی رکوع کرتے تھے، سجدہ میں اگر گئے تو سجدہ میں لمبی سجدہ کیا کرتے تھے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ نفل نماز رات کے اندر پڑھ رہے تھے، سجدہ اس طریقہ پر طویل ہوا کہ مجھے دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہونے لگا کہ کہیں آپ اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے پاؤں کی انگلی کو حرکت دی تو آپ کو گرماہٹ محسوس ہوئی، تو پھر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں۔ اس طریقہ پر آپ عبادتوں کے اندر رہا کرتے تھے۔ اور پھر اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، پھر بھی آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھا کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب اللہ نے ہمارے اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیا تو کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ میں میرے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں لمبی نمازیں، لمبی قیام کر کے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیا ہمارے آنکھ میں روشنی ہے؟ یہ کم نعمت ہے؟ ہمارے ہاتھ اور پاؤں میں طاقت ہے، ہم چل کر کے مسجد میں آئے ہیں، کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ ہمارے اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، سوچنے کی طاقت دی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان تمام چیزوں کی طاقت اللہ نے دی، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تو کیا ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کے اندر میرے دوستو یہ حال تھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے اندر قیام فرما رہے تھے، نمازوں کے اندر مصروف تھے۔ 4 رکعت نماز کی آپ نے نیت باندھی، پیچھے میں بھی جا کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے ٹھہر گیا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ اور میرے دوستو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل سے پڑھا کرتے تھے،
تجوید سے پڑھا کرتے تھے، یعنی اس طریقہ پر ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے کہ ہر سننے والا بالکل مکمل طور پہ مصروف ہو جاتا اور غرق ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے سنتے۔ یہ حال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا۔ آج کے دور کے طرح نہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، حافظ صاحب کو 3 سے 5 اور 6 پارے پڑھنے ہیں اور سننے والا بالکل ایسا پڑھ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پیچھے بیٹھ گئے اور رکوع میں آ کر کے شامل ہو رہے ہیں۔ یہ حال آج ہم مسلمانوں کا ہے، لیکن صحابہ کرام کا یہ حال ہرگز نہیں تھا۔ وہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی اور پڑھتے گئے۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید سورہ بقرہ کی تلاوت ختم ہوگی، اس کے بعد آپ رکوع کریں گے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کمپلیٹ ہوئی، پھر اس کے بعد میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی تلاوت جو ہے شروع کر دی۔ آل عمران جب تلاوت شروع کی تو صحابی رسول حضرت حذیفہ ابن یمان یہ کہتے ہیں کہ اب آل عمران کے اوپر جو ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ رکوع کے اندر جائیں گے، لیکن اس کے بعد سورہ نساء جو ہے آپ نے شروع کر دیا، وہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آپ نے شروع کر دی۔ تقریباً 5.25 پارے ایک رکعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ اس طریقہ پر قرآن کریم کی تلاوت اور پھر نمازوں کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس طریقہ پر عبادت کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لگاتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر 2 سے 4 منٹ اگر تاخیر ہو گئی جماعت کے اندر تو ہم گھڑیوں کو بار بار دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں جلدی جانا ہے، ہمارا کام نقصان ہو جائے گا، یہ وقت میں اتنا زیادہ مسجد میں اشراء نہیں دے سکتا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے کم مختصر وقت میں نماز کس مسجد کے اندر ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں اور سلام پھیرنے کا انتظار ہوتا ہے، سلام یوں ہی پھیرا گیا فوراً مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی جمعہ کے اندر آپ آتے ہیں اور ظہر کی نماز میں آپ آتے ہو، ظہر سے پہلے اللہ کے نبی نے 4 رکعت سنت مؤکدہ رکھا ہے، جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ظہر کے بعد بھی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، جمعہ کے بعد بھی ایک روایت میں 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ایک روایت میں 6 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق ہو رہی، موقع مل رہا ہے پڑھنے کا؟ ہمارے پاس وقت ہے، بدن میں قوت ہے، طاقت ہے، ہر ایک چیز ہم پڑھنے پہ قادر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر سنت پڑھے ہوئے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جس نبی کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ قیام اللیل، ایک رکعت کے اندر 5.25 پارے کی تلاوت ہو رہی ہے، اس قدر لمبا سجدہ اور لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں کہ پاؤں آپ کا سوج جا رہا ہے۔ کبھی ہمارے پاؤں کے اوپر بھی سوجن آئی کھڑے ہونے کی وجہ سے؟ نمازوں میں، عبادتوں میں نہیں، دوسرے کاموں میں کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں کے اندر سوجن تو ضرور آئی، لیکن عبادتوں کے اندر مشقت ذرہ برابر برداشت نہیں۔ میرے دوستو ذرا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیز کو اپنائیے، عبادت کو اپنائیے۔ اگر ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو 5 وقت کی نماز جو فرض ہمارے اوپر کی گئی ہے، اس 5 وقت کی نماز تو ہم صحیح طور پہ پڑھ لیں۔ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں رکھی گئی ہیں وہ اس واسطے رکھی گئی کہ اگر فرض نماز کے اندر کچھ غلطیاں آ گئی تو سنت پڑھ کر کے اس غلطیوں کے اندر کمی کر لی جائے اور وہ نماز کو قبولیت بخش دیا جائے۔ میرے دوستو اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کی نماز جمعہ سے پہلے تو پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے الحمدللہ، چونکہ وقت دیا جاتا ہے، اس کے اندر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، مصلیوں کا اختیار نہیں ہوتا۔ 5 وقت کا ٹائم دیا گیا ہے تو اس کے اندر تو سنت پڑھنا ہی ہے، اگر یہ بھی وقت نہ دیا جاتا تو شاید یہ بھی نہ پڑھ پاتے۔ میرے بھائی آپ اس جگہ کے بارے میں اور ایسے لوگوں کے بارے میں سوچئے جو آپ سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہیں، جو ٹھہرنے پہ قادر نہیں ہیں، جو رکوع کرنے پہ قادر نہیں ہیں، اور وہ افسوس کر رہے کہ اے کاش ہمارے بدن میں اور طاقت آتی تو ہم بھی سجدہ کرتے، ہمارے بدن میں طاقت آتی تو ہم بھی رکوع کرتے۔ آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ طاقت، یہ قوت دی ہے، یہ اختیار دی ہے، وقت دیا ہے، فراغت بھی ہمیں دی ہے، لہٰذا جب اللہ نے آپ کو ہم کو مسجد کے اندر بلایا ہے تو کمپلیٹ نماز پڑھ کے ہم مسجد سے باہر نکلیں، کمپلیٹ نماز پڑھ کے ہم مسجد سے باہر نکلیں۔
اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عبادت کے اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھا تھا۔ اس کے بعد میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک وصف تھا معاف کرنا، درگزر کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت معاف کرنے کو تیار رہا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث بیان کی گئی ہے، اس کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا گیا کہ ایک دیہاتی گاؤں کا رہنے والا مسجد نبوی کے اندر آتا ہے اور ایک کنارے پہ ٹھہر کر کے مسجد کے اندرونی حصے کے اندر جا کر کے وہ پیشاب کرنا شروع کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی جگہ سے اٹھے، ان کے پیچھے دوڑے پکڑنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا صحابہ کرام کو کہ نہیں، فارغ ہو جانے دو۔ جب وہ دیہاتی فارغ ہو گیا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس پیشاب کی جگہ کے اوپر پانی ڈال دو اور اسے بہا دو پیشاب کو۔ پھر اس دیہاتی کے پاس آپ گئے اور کہا کہ یہ اللہ کا پاک گھر ہے، یہاں پہ ناپاکی نہیں پھیلایا کرتے، یہ اللہ کا مبارک گھر ہے، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، عبادتیں کی جاتی ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ طہارت اور ضرورت کی چیزیں مسجد کے اندرونی حصہ یہ کرنے کی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ضرورت محسوس کیا تو آپ جنگلوں میں چلے جاؤ، کھلی جگہ پہ چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، جھاڑوں کی طرف چلے جاؤ، لیکن اس جگہ کو آپ ناپاک مت کرو۔ اس طریقہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو معاف فرما دیا اور اسے سمجھایا۔ میرے دوستو، بخاری کے اندر ایک اور واقعہ بیان فرمایا گیا۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مسجد کے سامنے، نبی کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم، السلام نہیں کہا، السلام علیکم، آپ کے اوپر ہلاکت ہو۔ بہت بڑی بد دعا ہے یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا آپ کے اوپر ہلاکت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیکم، اتنا کہا، کیا کہا؟ وعلیکم۔ اب چونکہ مسجد نبوی کا دروازہ اور اماں جان عائشہ صدیقہ کا حجرہ بالکل ملا ہوا تھا، تو مسجد نبوی کے سامنے سے جو گزر رہا ہے اور بات جو ہو رہی ہے اس کی آواز اماں جان عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر بھی پہنچ رہی ہے، اور اماں جان عائشہ صدیقہ اس آواز کو سن رہی ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں سے کہا وعلیکم السلام ولعنہ اللہ وغضب اللہ علیکم۔ دو جملے کا آپ نے اضافہ کر دیا کہ اللہ کی لعنت ہو اور ان کا غضب ہو تمہارے اوپر، تم سبوں کے اوپر۔ خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اپنے حجرے کے اندر آئے، اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد یہ کہا کہ او عائشہ صدیقہ، تم نے اس طریقہ پر دو جملے کا اضافہ کیوں کیا؟ اماں جان عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی آپ کو بد دعا دے رہا ہے اور آپ اس طریقہ پر خاموش ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، اس واسطے میں نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، تم نے سنا نہیں کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا؟ میں نے وعلیکم کہا، یعنی اگر اس نے میرے لیے بد دعا کی تو میں نے کہا وعلیکم، تمہارے اوپر بھی ایسا ہی ہو۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جتنا جو مجھے تکلیف پہنچایا بس اگر آپ کو دینا ہے تو اتنے ہی دو، اس سے آگے بڑھ کر کے مزید زیادہ مت دو تکلیف۔ آپ نے دو جملہ کا اضافہ فرمایا، لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت اور اللہ کی غضب، اس کا اضافہ آپ کو نہیں فرق بڑھانا چاہیے، اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ آپ معاف کرنے والے تھے، کہ آپ کو سامنے سے اس طریقہ پر تکلیف دی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے معاف فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں ہیں،
دوپہر کا وقت ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، چاہے کہ کہیں چھاؤں کا چھاؤں مل جائے، جھاڑ کا سایہ مل جائے تو آرام کریں گے۔ چنانچہ ایک جگہ ایسا ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلوار کو جھاڑ کی ٹہنی سے لٹکا دیا اور اسی کے نیچے سایہ میں آرام فرمانے لگے۔ دوسرے اور تیسرے چوتھے جھاڑوں کے قریب صحابہ کرام وہاں پہ جا کر کے آرام کرنے لگے۔ ایک یہودی دوپہر کے وقت میں وہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بہت دور آرام کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ تلوار جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹک رہی تھی، وہ تلوار کو اس نے یوں کھینچا اور کھینچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا اٹھایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور وہ ظالم وہ کہتا ہے، وہ یہودی، وہ اللہ کے نبی کا دشمن کہتا ہے کہ اے محمد بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، اللہ کا جب نام آنا تھا دشمن کانپ گیا، تلوار ہاتھ سے نیچے چھوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھ میں لیا، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے جہنم رسید کر دیں، مار دیں، آپ کو اختیار ہے۔ آپ نے کہا کہ او یہودی اب تو بچا، میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ چونکہ یہودی کا عقیدہ اللہ کے اوپر نہیں تھا، نہ محمد رسول اللہ کے اوپر تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ اے محمد مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا کہ جاؤ میں نے معاف کیا۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے دو آدمی ٹھہر کر کے کچھ گفتگو آہستہ زبان میں کر لیا تو تیسرا یہ کہتا ہے کہ ہو نہ ہو میرے ہی تعلق سے کوئی باتیں چل رہی ہوں گی۔ جانی دشمن کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو دکھلا کر کے معاف فرما دیا ہے میرے دوستو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں کو بھی برداشت کرتے تھے۔ طائف کا واقعہ تو وہ یاد ہی ہوگا، کس طریقہ پر آپ نے تکلیف کو برداشت کیا۔ طائف کا وہ منظر دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور آ کر کے کہا کہ میرے محبوب آپ حکم دیں تو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ سارے لوگوں کو نیست و نابود کر دیں ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ ہمیں جانتے نہیں ہیں، نبوت کا مقام کیا وہ پہچانتے نہیں ہیں، اس واسطے انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ نوجوانوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا، وہ ہمارے اوپر پتھر مار رہے ہیں، پتھروں کی بارش کر رہے ہیں۔ کسی نے بھی اس وقت میں ایمان قبول نہیں کیا۔ آپ زخموں سے چور ہے میرے دوستو، بد دعا آپ نے نہیں دی بلکہ ان کی ہدایت کیا آپ نے دعا کی ہے۔ قریبی ایک انگور کا باغ تھا، آپ نے سوچا کہ وہاں جائیں، وہاں جہاں جا کر کے ہم تھوڑی دیر آرام کریں۔ اس باغ کا مالک جو تھا وہ بھی آپ کا جانی دشمن تھا، ان کا نام عتبہ اور شیبہ تھا، دو بھائی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر کے ان کے دل کے اندر بھی رحم آ گیا، اپنے باغ کے دروازے کو کھول دیا، کہا کہ آپ اندر آئیے۔ اپنے غلام سے کہا، اداس جس کا نام تھا، کہ جاؤ ان کے لیے کچھ کھانے کی چیز لاؤ۔ تو انگور کا خوشہ لے کر کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا اور توڑنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے منہ میں رکھا۔ تو اداس یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے تو ان لوگوں کو یہاں پہ بتوں کا نام لے کر کے کھاتے ہوئے دیکھا اور پایا ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں میرے اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ غلام کہنے لگا کہ میں نینوا سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نینوا شہر تو ہمارے بھائی کا شہر ہے، یونس علیہ السلام وہ پیغمبر تھے اور میں بھی پیغمبر ہوں، اس رشتے کے اعتبار سے میرے وہ بھائی ہیں۔ خدا کی قسم جب بات طویل ہوئی، گفتگو ہوئی، تو آپ نے باتوں باتوں میں تبلیغ انہیں کر دی، کہ اللہ کی دعوت دے دی، اور اللہ کی قسم وہ اسی وقت میں کلمہ شہادت پڑھ کر کے ایمان کے اندر وہ غلام داخل ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ چہ جائے کہ طائف والوں نے ہماری بات کو ٹھکرا دیا، میں نا امید ہو گیا تھا کہ میری محنت بیکار گئی، لیکن ایک ہی صحیح ایک آدمی تو ایمان قبول کیا ہے، اور فوراً آپ سجدہ شکر کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو میرے دوستو معاف بھی کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد تکالیف کو برداشت بھی کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا تو اس کے اوپر میرے دوستو آپ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے اور خوش ہوتے تھے۔
غریبوں کا بھی میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت جلیب رضی اللہ تعالی عنہ، نہایت ہی کالے قسم کے یہ صحابی تھے، ہائٹ بھی بہت ہی چھوٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ غریب صحابی ہے، آپ محبت بہت ہی زیادہ ان سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جلیب، کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے؟ تو میرے دوستو حضرت تو صحابی رسول یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں شادی کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن کون ہے جو میری شادی کرائے اور کون لڑکی مجھے پسند کرے گی؟ میری ہائٹ بہت ہی کم ہے، میری ناک موٹی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اور میں مکمل طور پہ سیاہ فام ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک آدمی ہے جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، کوئی رشتہ ہو تو بھیجو، تم چلے جاؤ ان کے پاس اور جا کر کے کہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا ہے۔ چنانچہ میرے دوستو جب وہ صحابی گئے، 2 منٹ آپ کا زیادہ لیتا ہوں، جب وہ صحابی گئے، جا کر کے دستک دی، دروازہ کھلا، تو کھلنے کے بعد میرے دوستو وہ آدمی باپ نکلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا دیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ کرنے کے لیے، میں راضی ہوں، آپ شادی کرا دو۔ رب کائنات کی قسم ہے، ابھی اس باپ کا ایک پاؤں دروازے کے باہر اور دوسرا اندر ہی تھا کہ اللہ کے نبی کا پیغام آ گیا، سنا دیا۔ اب اگر وہ انکار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض اور اقرار کرتا ہے، تو نہ جانے بیٹی کیا کہے گی، کس طریقہ پر ان کے ساتھ نواح کرے گی۔ باپ اندر گیا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیا کروں، اس کے پاس تو نہ پیسہ ہے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ ٹھہرانے کے لیے کچھ ہے، نہ صحیح طور پہ کپڑے وغیرہ ہیں۔ لیکن میرے دوستو بیٹی یہ تمام باتوں کو ماں اور باپ کی سن رہے تھے۔ بیٹی آگے آئی اور ماں سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، غریب ہے، کالا کلوٹا ہے، مکمل طور پہ دیکھنے میں اچھے طور پہ اچھا نظر نہیں آتا۔ بیٹی یہ کہنے لگی کہ غور کر ابا، نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، غور کر ابا، نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کا بھیجنے والے کو دیکھ۔ مانا کہ یہ شخص حسن ماند ہے، لیکن اس کا بھیجنے والا تو چوندھویں کا چاند ہے۔ اس طریقہ پر آپ نے غریبوں سے محبت کی، ان کو بھیجا، شادی کرائی۔ جب معلوم ہوا کہ شادی اس بچی یہ تیار ہو کر کے شادی کر رہی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ یا اللہ ان کے گھر سے غربت کو دور فرما دے، پریشانی کو دور فرما دے، تکلیفوں کو دور فرما دے۔ خدا کی قسم علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ خاتون اپنے زمانے میں تمام انصار کی عورتوں میں سب سے زیادہ مالدار تھی اور سب سے زیادہ زکوٰۃ و صدقات کو نکالنے والی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے اوپر اس طریقہ پر رحم فرمایا۔ اللہ ہم سبوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت پیدا فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔